وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. لم يهدك الله وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فيتهرب ما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى من ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين فلا عسى ولا يرى ظله بالشمس ذاك قدير. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كذباك العتاقون إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمرافتاتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذا الخصائص بعدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بين أرض وبين عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسر في آجامها تجميع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتحمه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يديك رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في سبيل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه كالأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأله شيخنا رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. له شيخنا رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف. له شيخنا رب أرواحنا
هدي به هدي الخير وإلى روح وآل هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز القريبي الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Satu Fatihah lagi buat Sri Pak dan Ibu Zakiyah Rizki. الفاتحة إلى روح أن الله يتغشاها بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك
أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز أن يزاد تحتها قميص وإمامة وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. Sedikit istilah Pak itu insyaallah al khair insyaallah. Kenapa demikian? Karena nggak pernah meninggalkan pengajian yang ada di RW 5 terutama di Al Muda. Hari Senin dengan guru siapapun dia ngaji. Dia cinta ilmu, cinta orang ngambil ilmu. Jadi dengan guru siapapun dia mengaji. Karena saya sering bilang kepada ibu-ibu jamaah perempuan, ibu dengan siapapun mengaji, jangan pilih-pilih guru. Ini kalau saya lewat masuk ke Al-Huda, istri Pak Maman di situ tuh, selalu di situ pasti, rutin. Sampai sebelum menjelang kematiannya masih mengaji. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang sebelum datang kematiannya, sebelum datang ajalnya masih dalam keadaan menuntut ilmu agama, pastikan dia matinya mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Sampai kata baginda Rasulullah SAW, di kuburnya nanti dia akan Allah bukakan. Apa yang Allah bukakan? Allah berikan kuburnya roboh dari jannah. Keuntungan orang yang sampai sebelum menjelang kematiannya masih dalam keadaan belajar ilmu agama. Jadi matinya mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kita kalau ngaji sampai akhir hayat kita ngaji dengan siapapun selama satu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jangan suka pilih guru ini galak, guru itu ngaji, jangan seperti itu. Pada demikian itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari atau Al-Malaybari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Masih bicarakan tentang pengurusan tentang jenazah dan sholatnya, maka fakir jangan lupa nanti itu kalau ada yang hafal tuh, jadi setiap ada orang yang meninggal tolong dibacakan. Satu orang memimpin kalimat yang kemarin saya sudah beritahu, yaitu La ilaha illallahul afi ba'da qudratin, La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqin, La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibacakan kalimat tadi sebelum tasyhid, sebelum ada kalimat isyhadu anna hadzal mayyit atau anna hadhil janazah min ahlil khair, maka ucapkan dulu kalimat tadi La ilaha illallahul afi ba'da qudratin, La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqin, La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah akan hindarkan, Allah akan selamatkan jenazah tadi, mayit tadi tidak akan terkena azab di alam kuburnya. Jadi kita orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, kita amalkan seperti itu. Dan sudah dipendam mayitnya, kemudian sudah diratakan tanahnya, ditancapkan nisannya, kita selaku suami, selaku anak, selaku saudara, satu orang berdiri dekat nisannya, berdoa dengan kalimat yang sangat simpel, yang sangat pendek. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyita. Untuk laki-laki, bila perempuan tinggal diganti la tu'adzib hadhil mayyita. Jadi satu orang berdiri di belakang nisannya sambil berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyita. Untuk laki-laki, untuk perempuan la tu'adzib hadhil mayyitah. Berkah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azim ba'da qudratihi. La ilaha illallahul azim ba'da qudratihi. La ilaha illallahul azim ba'da qudratihi. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Bersama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azim ba'da qudratihi. La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dibaca sebelum tasyhid. Tasyhid ishhadu anna hadzal mayyit atau anna hadhihi mayyitah min ahlil khair. Sebelum kalimat itu diucapkan, satu orang memimpin terlebih dahulu dengan kalimat tadi. Kemudian setelah dipendam, sudah diratakan tanahnya, kemudian dipasang papan nisannya, satu orang berdiri di belakang papan nisan berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Diberkah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyita. La tu'adzib hadzal mayyita. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad
وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Kemudian jangan lupa sebelum diratakan tanahnya, satu orang yang di dalam liang lahat itu gumpal tujuh gumpal tanah di apa itu? Ya apa ya? Pulung-pulung dibuletin ya, dibuletin sambil baca surah Al-Qadar 7 kali. Jadi sekali sampai 7 kali kita buletin tanah. Sekali kita buletin tanah baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu sangat rapi didikan daripada ulama-ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Karena yang kita kubur bukan binatang, yang kita kubur bukan apa? Bukan binatang, ini manusia, makhluk Allah yang sangat mulia. Seorang hamba Allah muslimah perlukan dengan demikian. Jadi antum satu orang turun ke liang lahat, jangan lupa kepal satu kepalan tanah, baca surah Al-Qadar sekali. Inna anzalna sampai selesai. Ambil lagi yang kedua, kepal lagi sampai yang ketujuh, taruh di belakang mayit tersebut. Jadi itu kerjaan-kerjaan yang diamalkan dan dianjurkan oleh ulama-ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa akmaluhu lidzakari, dan paling sempurna kain kafan. Kan kemarin paling kurang kain kafan itu menutupi aurat bagi laki-laki. Bagi laki-laki antara pusar dengan lutut atau dengkul. Bagi perempuan seluruh bagian badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, bagaimana paling sempurna pada pengurusan kain kafan untuk jenazah laki-laki? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa akmaluhu lidzakari thalathatun ya'ummu kullun minha al-badana. Yang paling sempurna bagi mayit laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Yang setiap lapis kain kafan tadi dia menutupi atau meratakan badan mayit tadi. Jadi kalau ambil yang paling sempurna, maka siapkan 3 kain kafan. Kemarin paling kurang 1 udah cukup. Nah, kalau pengen ambil paling sempurna, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ini ada kesunahan yang paling sempurna. Bagi laki-laki kita siapkan 3 helai kain kafan. Setiap helai kain kafan tadi menutupi seluruh badannya. Wajaza an yuzada tahtaha qamisun wa imamatun, dan boleh ditambahkan di bawah 3 lapis kain kafan tadi ada gamis dan juga ada imamah. Imamah itu kain yang dilibatkan di kepala atau di bagian peci dari orang yang sudah berpulang ke rahmatullah atau orang yang masih hidup, namanya imamah. Ada rida, ada imamah. Kalau rida, sorban yang dipakai atau kain yang dipakai pada pundak, boleh pundak sebelah kanan atau pundak sebelah kiri atau dua-duanya. Kemudian ada yang disebut sebagai imamah. Apa imamah itu? Imamah adalah kain atau kita bilang sorban ya, sorban yang dililitkan di mana? Di atas kepala orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Imamah namanya, disebut sebagai imamah. Jadi boleh ditambahkan
di samping 3 helai tadi kain kafan bagi laki-laki, boleh ditambahkan pakaiin baju gomis sama seperti bagaimana gomisnya. Maka dalam syarah dalam hasyiahnya Ihanatul Talibin, Al rahimahullah dan mengatakan wa itlaquhu yaqtadi annahu kaqamisil hayy. Gomisnya seperti gomis orang yang hidup. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau kita pengen ambil yang paling sempurna bagi laki-laki, maka siapkan 3 helai kain kafan plus dipakai tadi apa? Ada gomisnya, ada baju kurungnya, dan ada imamahnya. Kenapa demikian? Kok boleh ditambahkan gomis dengan imamah? Wadhalika, hal tersebut diperbolehkan di samping 3 helai tadi kain kafan bagi laki-laki yang paling sempurna untuk pengurusan jenazah laki-laki. Kok boleh ditambahkan lagi gomis dengan imamah? Kenapa demikian? Wadhalika, hal tersebut lianna Abdullah bin Umar kaffana ibnan lahu fi 5 antwabin qamisin wa imamatin wa 3 lafaifa. Karena salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengkafankan putra beliau dengan apa? Dengan 3 pertama lapis kain kafan, kemudian ditambahkan dengan gomis dan ditambahkan dengan imamah. Jadi kerjaannya sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengkafankan anak laki-laki beliau dengan apa tadi? Dengan 3 helai kain kafan, kemudian ditambahkan baju gomis, baju kurung, ditambahkan dengan imamah. Makanya suka kita lihat ada di antara kalangan kita, di antara yang lagi meninggal dunia, ada orang yang tukang mandiinnya pas lagi mengkafankan itu jenazah pakai apa? Dipakai imamah. Kenapa demikian? Mengambil kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil unta izarun fa qamisun fa khimarun. Bagaimana paling sempurna bagi perempuan, jenazah perempuan? Jangan lupa, kalau sebaik jenazah laki-laki, kita sunnah ada di kepalanya. Kalau sholat jenazah perempuan, kita sunnah ada di bagian tengah-tengah badannya. Jangan lupa bagi seorang imam seperti itu kesunnahannya. Sekalipun tidak wajib, ambil kesunnahannya. Kenapa demikian? Setiap kerjaan kesunnahan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, maka akan mendapatkan ganjarannya pun orang yang disolatkan tadi. Jadi semakin setiap ada orang yang melakukan kerjaan sunnah, maka dia kecipratan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, kalau sebaik mayit laki-laki mayitnya, maka sunnah kita ada di pas jurusan kepalanya. Bila mayitnya perempuan, ada pada jurusan bagian tengahnya atau bokongnya. Nah, bagi perempuan bagaimana paling sempurna kain kafannya tersebut? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, walil untha izarun fa qamisun fa khimarun fa lifafatani. Bagi seorang perempuan, jenazah perempuan, yang paling sempurna adalah kain kafannya. Pertama, ada kain sarungnya. Jadi ada penambahan kain sarung. Kemudian ada baju gomis, kemudian ada kerudungnya. Apalagi fadifa fatani, dan 2 helai, 2 lembar kain kafan. Kalau tadi laki-laki kain kafan itu berapa? 3 helai kain kafan, ditambahkan dengan gomis, ditambahkan dengan imamah. Tapi perempuan, kain kafannya adalah yang paling sempurna. Ambil 2 helai kain kafan, kemudian ada kain sarungnya, kemudian ada gomisnya, dan ditambahkan dengan kerudungnya. Jadi itulah kesempurnaan yang paling sempurna pada pengurusan jenazah perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Habib asyani wa antarji ya Rasulullah salamun alaik ya Habib asyani wa antarji ya Rasulullah salamun alaik والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.